کہ وطن کی سرزمین کو امن کا درپن بنانا ہے، وطن کی سرزمین کو امن کا درپن بنانا ہے، جو شاخ نیم کی ہے اب انہیں چندن بنانا ہے۔ وطن کی سرزمین کو امن کا درپن بنانا ہے، جو شاخ نیم کی ہے اب انہیں چندن بنانا ہے۔ مجھے جلد نکالو مندر و مسجد کے جھگڑوں سے، میرے بچوں کے مستقبل کو بھی روشن بنانا ہے، میرے بچوں کے مستقبل کو بھی روشن بنانا ہے۔ اور ہندو مسلم کی طرف سے میں پیغام دوں گا، پجھا پٹ جربا کی سرزمین سے یہاں جتنے اراکین کمیٹی ہے، خاص طور سے حضرت مولانا ساجد حسین صاحب چترویدی کی طرف سے یہ پیغام دوں گا ہندو مسلم کو کہ حویلی جھونپڑی سب کا مقدر چھوٹ جائے گا، حویلی جھونپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر ہندو مسلم کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا بات ہے، حویلی جھونپڑی سب کا مقدر چھوٹ جائے گا، حویلی جھونپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر ہندو مسلم کا رشتہ چھوٹ جائے گا۔ دعا کیجئے ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم، یہ رشتہ چھوٹ جائے گا تو بھارت ٹوٹ جائے گا، یہ رشتہ چھوٹ جائے گا تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ حضرات گرامی یقیناً جانیے کہ حضرت کی تقریر سننے کے بعد مجھے دل میں یہ تڑپ، یہ ایک شعر یاد آیا کہ آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے، آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے اور ہم سب خواب میں تھے حضرت جگا کر چلے گئے۔ اب آئیے آپ، میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، نیند آنکھوں سے آنکھ مچولی کھیل رہی ہے، اس لیے اب زیادہ صبر و تحمل کا امتحان لینا، اپنی عزت و آبرو کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ طول میں نہ جاتے ہوئے بس ایک مقرر جو آپ کے سوئی ہوئی قوم کو جگانے والا مقرر، آپ کے دلوں کو تڑپانے والا مقرر، نوجوانوں کے دلوں کو تڑپانے والا مقرر، معاشرے کے اندر پھیلتی بیماری اور ملک میں چلتی ہوئی زہریلی ہواؤں کا رخ پھیرنے والا مقرر جناب حضرت مولانا طارق انور صاحب قاسمی سیتامڑھی تشریف فرما ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر سے ڈائز پر تشریف لا کر اپنی گرزدار خطابت سے دشمنان اسلام کے شہروں میں تہلکہ مچا دے۔ کون سا مصرع پیش کروں اے طارق تیری شان میں، کون سا مصرع پیش کروں اے طارق تیری شان میں، ارے تیری تو دھوم مستی ہے پورے ہندوستان میں۔ جناب حضرت مولانا طارق انور صاحب سیتامڑھی ڈائز پر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، سامعین بزم، کافی دیر سے آپ حضرات علماء کرام کے بیانات سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ انتہائی قابل مبارکباد اور ایمان کامل ہونے کی دلیل ہے کہ آپ حضرات غور و فکر کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ کر علماء کرام کے بیانات کو سماعت کر رہے ہیں، اور میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے آپ حضرات کے بیچ
آنے کا موقع عنایت فرمایا جناب حضرت مولانا مفتی اطہر حسین صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما حضرت مولانا مفتی محمد ہارون صاحب دامت برکاتہم، خطیب شعلہ بیاں حضرت مولانا ساجد حسین صاحب چترویدی دامت برکاتہم، تقریباً سبھی حضرات کو آپ لوگ سن رہے ہیں۔ میں زیادہ وقت کے لیے آپ حضرات کے بیچ نہیں بیٹھا ہوں، اس لیے آپ حضرات کچھ دیر آرام سے بیٹھیں۔ آپ حضرات کے مزاج کو دیکھ کر چند باتیں گزارشات کے طور پر عرض کرنے کی جسارت اور ہمت کروں گا۔ آپ لوگ انشاءاللہ ہمیں کم از کم آدھا پون گھنٹہ سن لیں گے یا اٹھ کے بھاگ جائیں گے؟ کتنے لوگ سنیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے تو ماشاءاللہ۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو رات کے اخیر حصے میں بھی اس طریقے سے دل جمی کے ساتھ بیٹھ کر سن سکیں، ورنہ تو جیسے ہی میرے سامنے یہ لسٹ آیا کہ میرا نمبر اخیر میں، تو میں بہت کچھ سوچنے لگا کہ پتہ نہیں شاید 2-4 آدمی سے ملاقات ہوگی، لیکن آپ حضرات ایک بڑی تعداد میں، مجمع زیادہ ہو یا کم ہو، کبھی بھی خطیب اس کو نہیں دیکھتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مجمع سننے کے لائق ہے یا نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑا جلسہ ہوتا ہے اور اس کے اندر 1-2 آدمی کی توجہ ایسی ہوتی ہے کہ اسی کو دیکھ کر پوری تقریر ہو جاتی ہے۔ بولیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ماشاءاللہ اسٹیج کی سجاوٹ، سامعین کی طرف بھی جو سجاوٹ ہے واقعتاً قابل دید ہے۔ آئیے ایک مطلع ایک شعر پڑھتا ہوں اور دھیرے دھیرے اپنی پٹری پر آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پڑھوں؟ تیار ہیں؟ تھوڑا سا بول کر کے سنیے تاکہ پتہ چلے آپ لوگ بالکل بیدار ہیں۔ کتنے لوگ سو رہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو۔ ماشاءاللہ یہ سب لوگ سو رہے ہیں۔ تھوڑا سا اس کو ادھر کر دیجیے، ہاں ہٹا دیجیے۔ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ آئیے ایک مطلع ایک شعر سے شروع کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کمیٹی کے اراکین بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ واقعتاً آج کا یہ پروگرام دیکھنے کے قابل ہے۔ حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ بزم نبی کو خوب سجایا ہے آپ نے، سجایا ہے آپ نے۔ چائے والے بھائی تھوڑا جلدی جلدی میں گھوم جائیں کہ بزم نبی کو خوب سجایا ہے آپ نے، سجایا ہے آپ نے، کہ بزم نبی کو خوب سجایا ہے آپ نے، سجایا ہے آپ نے۔ ایمان کا یہ چراغ جلایا ہے آپ نے، جلایا ہے آپ نے، تو رحمت برس رہی ہے، کہ رحمت برس رہی ہے جو محفل میں 400۔ ارے او شاق شاہدی کو بلایا ہے آپ نے، کہ بزم نبی کو خوب سجایا ہے آپ نے، سجایا ہے آپ نے۔ ایمان کا یہ چراغ جلایا ہے آپ نے، جلایا ہے آپ نے، کہ رحمت برس رہی ہے جو محفل میں 400۔ رحمت برس رہی ہے جو محفل میں 400۔ ارے او شاق شاہدی کو بلایا ہے آپ نے، بلایا ہے آپ نے۔ میں نے جو
قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا نبی، اپنا محبوب بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ ہمیں اور آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ جو تمہیں حکم دے تم اسے لے لو، اور جس چیز سے پیغمبر تمہیں منع کرے تم اس سے رک جاؤ۔ اگر ہم اور آپ یہ کام کرتے ہیں تو پھر ہمارے اور آپ کی کامیابی و کامرانی پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر، حضور کی باتوں کے ماننے کے بغیر اگر کوئی اپنی ولایت کا دعوے دار ہو تو ہرگز وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ بولیے بن سکتا ہے؟ کامل ایمان والا کون ہوگا؟ جنہوں نے پیغمبر اسلام، آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہو۔ شاعر کہتا ہے وہی ایمان کامل رکھنے والا خلد پہنچے گا۔ تھوڑا سا بولیے سبحان اللہ۔ کہ وہی ایمان کامل رکھنے والا خلد پہنچے گا، وہی ایمان کامل رکھنے والا خلد پہنچے گا۔ کون؟ کہ جس نے سرے برے کونین کی ہر بات مانی ہے، کہ جس نے سرے برے کونین کی ہر بات مانی ہے۔ شاعر اس کو شعر میں ڈھالتا ہے، لیکن اللہ اپنے قرآن میں سارے ایمان والوں کو خطاب کر کے کیا کہتا ہے؟ ذرا اللہ کے قرآن پر غور کرے۔ خالق کائنات قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ کے سامنے سرخروئی چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے سامنے کامیابی چاہتے ہو، اگر اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي تو میرا اتباع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانو۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام اس کائنات کے اندر آئے، 63 سالہ زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام نے گزارے۔ ہمارے اور آپ کے آقا مدنی کریم علیہ السلام ہے۔ اے لوگوں کتنی خوشی کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نبی ہمیں اور آپ کو میسر فرمایا، جو نبی ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، کتنی شان والا، کتنی عظمتوں والا ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 30 پارے کے اندر بیان فرمایا 63 سالہ زندگی محمد الرسول اللہ نے امت کے سامنے گزارا۔ پیغمبر اسلام نے دنیا کے اندر رہ کر کے اپنی امت کو پیغام دیا، دنیا کے اندر ہر گوشے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمارے اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی فرمائے۔ اے لوگوں زندگی کے اندر کامیابی کس طریقے سے ملے گی، زندگی کے اندر تمہیں نقصان کس اعتبار سے ہوگا؟ اگر تم میرے راستے کو اختیار کرو گے جنت اللہ عطا فرمائے گا، میرے راستے سے ہٹ جاؤ گے اللہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ دنیا کے اندر اگر آج ہم نے اور آپ نے اعمال کی طرف قدم بڑھایا، اللہ کے فرمان کی طرف قدم بڑھایا، تو یاد رکھو مسلمانوں اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیابی اور کامرانی ملے گی، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔
لیکن دنیا میں ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہمیں کن کے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ راستہ ایک وہ بھی ہے جو میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ نے بتلایا، اور دوسرا راستہ وہ بھی ہے جسے شیطانوں نے بتلایا ہے۔ ہم اگر شیطانوں کی راہ کو اختیار کریں گے، یاد رکھیے دنیا میں بھی کامیابی نہیں مل سکتی اور آخرت میں بھی جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ مجھ سے پہلے حضرت مولانا ساجد صاحب نے آپ حضرات کے سامنے بیان فرمایا کہ لوگوں اپنی زندگی کو جناب محمد مصطفیٰ کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ سمجھ کر کے گزارو۔ یہ نہ ہو کہ دنیا کے اندر فلاں ہیرو جنہیں دنیا والے ہیرو تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کا دیکھا دیکھی اسلام کی مخالفت میں کام کرنے لگ جائیں۔ نہیں، یاد رکھیے گا دنیا میں کوئی بھی آیا ہے رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، جب ہماری آنکھ کے اوپر سے پردہ ہٹ جائے گا، دنیا کے مناظر ختم ہوں گے، آخرت کے مناظر سامنے آئیں گے۔ اس وقت میں ہم چیختے رہیں، پکارتے رہیں، کوئی ہمارا سننے والا یار و مددگار نہیں ہوگا۔ یہ دنیا اور جہنم کے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے۔ دنیا کے اندر ہمیں دیکھنا ہے، اگر اعمال کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں تو پھر جنت، اور اگر برے عمل کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں تو پھر جہنم۔ یاد رکھے اللہ کا جو فرمان ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک کامیابی چاہتے ہو تو حضور پاک علیہ السلام کی اتباع اور حضور کے فرمان پر عمل کیجیے۔ کن کے فرمان پر؟ حضور اکرم علیہ السلام۔ یاد رکھیے اللہ نے جو نبی ہمیں اور آپ کو دیا کتنی عظمتوں والا، کتنی شان والا۔ میں آج ہی راستے میں آ رہا تھا تو دل کر رہا تھا کہ ذرا قرآن کریم کی تفسیر دیکھو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں حافظ عماد الدین ابن کثیر نے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا ایک ساتھی ہے جو یہودی ہے، بہت ہی پڑھا لکھا انسان ہے۔ میں ان سے کہنے لگا تمہاری تورات کے اندر جو بہت ہی قیمتی باتیں ہیں وہ مجھے دے دو تاکہ میں اس کے مطابق عمل کروں۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آپ کا اشارہ ہو تو میں ان جملوں کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ ذرا غور کریں صحابہ کرام کا انداز یہ ہوتا تھا کہ صحابہ جب کسی بات کو کسی سے لیتے اللہ کے نبی کے سامنے پیش فرماتے، پھر حضور کا جو فرمان ہوتا اس کے مطابق عمل کرتے۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں اولاً یہ سمجھیں کہ ہمارے آقا کون ہے، ہمارے نبی کا مقام کیا ہے، ذرا غور کریں۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں ان جملوں کو آپ کے سامنے پیش کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ انور متغیر ہو گیا، پیغمبر اسلام کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، آپ ارشاد فرمائیں۔ اب حضور کا فرمان سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے، اللہ کا قرآن تمہارے سامنے ہوتے ہوئے، اے عمر تم دوسروں سے کہتے ہو کہ تم اپنی اچھی باتیں لاؤ،
اللہ کا قرآن یہ عمل کرنے کے لیے کافی ہے، میرا فرمان یہ عمل کرنے کے لیے کافی ہے، اب دنیا کی طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں۔ پھر حضور پاک کا جو فرمان ہوا وہ سننے کے قابل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے عمر فاروق یہ یاد رکھ لو، اگر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام میری زندگی میں ہوتے، یعنی میں کائنات میں ہوتا اور وہ میرے وقت میں اس دنیا میں ہوتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میری اتباع کرتے، میری شریعت کے مطابق عمل کرتے، وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کرتے۔ ذرا حضور کا مقام سمجھے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی رہوں، حضرت موسیٰ بھی رہے، اور اگر لوگ حضرت موسیٰ کو نبی تسلیم کرے، حضرت موسیٰ کی شریعت پر عمل کرے، مجھے چھوڑ دے، وہ سب کے سب گمراہ ہو جائیں گے، کوئی راہ راست پر نہیں رہیں گے۔ مسلمانوں، آج ہم اور آپ ذرا غور کریں کہ ہم کن کے کارنامے کو دیکھتے ہیں، کن کے طریقے کو دیکھتے ہیں، دوسروں کا دیکھا دیکھی فوراً عمل کرنے لگ جاتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے یا جائز قرار نہیں دیا ہے۔ ذرا غور کرو، اگر دنیا کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں رہی تو کل میدان قیامت میں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ جب ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کی شفاعت کے لیے تشریف لائیں گے، اللہ کے نبی کہیں گے، اے میرا امتی، تیرا چہرہ میرے چہرے سے نہیں ملتا، تیرا طریقہ میرے طریقے سے نہیں ملتا، میں تیری شفاعت کیسے کروں؟ بتلائیے اس وقت میں ہم اور آپ کن کو پکاریں گے؟ کیا دنیا والے جن کے نقش قدم پر ہم اور آپ چل رہے، کیا وہ کام آ سکتے ہیں؟ بولیے کام آ سکتے ہیں؟ ہرگز کوئی کام آنے والے نہیں، بس کام آئے گی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیغمبر اسلام علیہ السلام کا فرمان، بس یہی چیز کام آنے والی ہے۔ یہ دنیا کی دولت دنیا کے اندر رہ جائے گی۔ نیند آ رہی ہے؟ شعر پڑھ دیتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی۔ تھوڑا سا بولیے نا تاکہ آپ کی نیند سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ، آواز سے بول دیجئے ایک مرتبہ آپ لوگ دل کھول کے، سبحان اللہ۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ میں آپ کے یہاں یعنی چمپارن ضلع میں پہلی بار آیا ہوں، اللہ کا فضل و کرم ہے، بہت ساری جگہوں پہ آتا ہوں چمپارن میں، لیکن یہ کہ اس گاؤں میں پہلی مرتبہ آیا، تو کم از کم آپ لوگ تھوڑا سا ساتھ دیجئے۔ یہ تو رات کا اخیر حصہ ہے، میں خود ہی کمزور ہو گیا ہوں کہ پتہ نہیں لوگوں کا کیا حال ہوگا، تو آپ لوگ تھوڑا ساتھ دیجئے زندہ دلی کے ساتھ، تاکہ میں کچھ بات آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ تو بول دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، قیامت میں محمد کے شفاعت کام آئے گی، قیامت میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احب سنتی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کو اختیار کیا، جس نے میری سنت سے پیار کیا، جنت کے اندر وہ میرے ساتھ ہوگا۔ کون کہہ رہے؟ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت کو اختیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو کیا ہمارا آپ حضور کی رفاقت، حضور کی معیت، حضور کے ساتھ ہونے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو آج سے یہ تہیہ کرے کہ
علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ؟ بولیے کریں گے؟ شاعر کہتا ہے کہ نہ دولت کام آئے گے، نہ شہرت کام آئے گے، قیامت میں محمد کے شفاعت کام آئے گے۔ تو سجا لو اپنے چہرے پر رسول پاک کی سنت، اندھیری قبر میں آقا کی سنت کام آئے گی۔ ماشاءاللہ، بہت خوب قاری انور صاحب، ماشاءاللہ بہت ہمارے اچھا۔ علماء نواز رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ اندھیرے قبر میں آقا کی سنت کام آئے گی۔ بات صحیح ہے یا نہیں؟ کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ نہیں دنیا بہت کی اچھی بات ہے۔ دولت دنیا کے اندر رہ جائیں گی، دنیا کی شہرت دنیا کے اندر رہ جائیں گی، کام کیا چیز آئے گی؟ صرف اور صرف وہ اعمال جو ہم نے حضور اکرم علیہ السلام کی اتباع میں کیے، صرف وہ اعمال جو اللہ کے فرمان کے مطابق ہم اور آپ نے کیا، بس وہی چیز کام آئے گی۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیت کا سہارا لیا، تحبون اللہ فاتبعونی، کہ رسول اللہ کی محبت کا اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا ہے تو ہرگز وہ کامیاب نہیں۔ دعویٰ کرنے سے کامیابی ملے گی؟ بولیے ملے گی؟ ہم سب آدمی مل کر کے خوب کہیں کہ ہم حضور کے عاشق، ہم حضور کی محبت کرنے والے ہیں، ہرگز کامیابی نہیں ملے۔ کامیابی کب ملے گی؟ جب ہم حضور کے فرمان پر عمل کریں گے، تب کامیابی ملے گی، ورنہ ہمیں اور آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ صحابہ کرام کا انداز دیکھیں، صحابہ یعنی حضور کے صحابہ کہتے ہیں جن مردوں نے نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لایا، ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، اور حضور کی صحابیات عورتیں جنہوں نے حضور پر ایمان لائی اور دنیا سے ایمان کے ساتھ گئی، ان کا انداز کیا رہا ہے؟ اور ہم بھی مسلمان ہیں، بولیے ہیں کہ نہیں؟ ٹناٹن سنی مسلمان ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ حضور کی سنت سے ہم دور رہتے ہیں، تو کامیابی ملے گی؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کم از کم آپ کی زبان پہ صلی اللہ علیہ وسلم بول دیجئے، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا نام مبارک آئے اور درود نہ پڑے، وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ کیا ہے بھائی؟ سب سے بڑا بخیل کنجوس ہے۔ تو کیا ہم وہ بننا چاہتے ہیں؟ ارے ہم لوگ تو سخی انسان ہیں، کیا گرچہ مسجد مدرسہ میں چندہ دے یا نہ دے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے یا نہ کرے، لیکن سخی انسان ضرور ہے۔ کبھی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہم اور آپ اپنے دلوں کے اندر وسوسہ پیدا نہ کریں۔ اگر دل کے اندر ویسا وسوسہ پیدا ہوتا ہے، سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے بات نہیں آ رہی، یہ شیطانوں کی طرف سے بات آ رہی۔ قرآن کریم کے اندر خالق کائنات نے خرچ کرنے والوں کے بارے میں بیان فرمایا، آگے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر کا اندیشہ دلاتا ہے۔ شیطان یہ کہتا ہے کہ اگر تم مسجد میں اتنا دے دو گے تو فقیر بن جاؤ گے، غریب بن جاؤ گے۔ شیطان یہ برے کاموں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلا، اور اللہ تمہیں مغفرت اور فضل زیادتی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرتا ہے اپنے ایمان والوں بندوں سے کہ دیکھو اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہاری دولت کے اندر کمی نہیں آئے گی، بلکہ اس میں اور
اضافہ ہوگا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا. تو ہم کیا ہیں؟ سخی انسان ہیں. اس لیے جب بھی حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ہم لوگ کم از کم درود تو پڑھ سکتے ہیں نا. زبان کو حرکت دیں, حضور کی شان میں درود شریف پڑھ لیں. پڑھیے تو ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. پورا کر دیجئے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. جی درود شریف بہت سارے, ہم کسی بھی درود کو پڑھ لیں. کم از کم جب حضور کا نام آیا تو ایک مختصر سا ضرور کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا. اب جیسے مولانا پڑھے وہ لمبا درود ہے تو وہ پڑھنا سب کے لیے مشکل ہے کیا؟ مشکل ہے نا؟ نہیں ہے. یہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا چونکہ انہیں درود یاد. اور جو نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہے. تو ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور دنیا کے اندر محاسبہ کریں کہ ہمیں کس طرف جانا ہے. اگر کامیابی چاہتے ہیں تو پھر ہم اچھائی کی طرف جائیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کی حالت دیکھیں. پیغمبر اسلام کے ایک ایک اشارے کے منتظر ہیں. ایک صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں, آپ لوگ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں اور سن لیں. اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت معاذ ابن جبل رخصت ہو رہے ہیں. حضرت معاذ اپنی جگہ جا رہے ہیں. وہاں سے جانے کے بعد جب پیغمبر اسلام کے پاس آئے, آ کر انہوں نے پیغمبر سے مصافحہ فرمایا. حضرت معاذ نے کہا اے معاذ ابن جبل, آخر یہ تیرے ہاتھ میں چھالے کیوں پڑے ہیں؟ آخر یہ تیرے ہاتھ میں چھالے کیوں پڑے ہیں؟ حضرت معاذ ابن جبل نے کہا یا رسول اللہ, آپ نے ہمیں حکمراں بنا کر کے بھیجا, آپ نے ہمیں قاضی بنا کر کے بھیجا, لہٰذا جو محلے کے اندر غریب انسان ہوتے میں ان کے لیے لکڑیاں کاٹ کر کے ان کے گھر تک پہنچایا کرتا. آج دنیا کے اندر ہم اور آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیں, اللہ نے جنہیں حکومت عہدہ عطا فرمایا ہے کیا وہ اپنی رعایا کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں کرتے. صحابہ سے سبق حاصل کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ ابن جبل, تیرے ہاتھ کے اندر یہ نشانات کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ, میں لکڑیاں کاٹتا ہوں, غریبوں تک پہنچاتا ہوں, لہٰذا کاٹنے کی وجہ سے میرے ہاتھ پر چھالے پڑے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہَذِهِ يَدٌ لَا تَمَسُّهُ النَّارُ, یہ وہ ہاتھ ہے جس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. یہ وہ ہاتھ ہے جس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. مسجد نبوی میں تشریف فرمائے, ایک صحابی آئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضور نے ان کا ہاتھ دیکھا, ان کے ہاتھ کو دیکھا, وہی پھٹن کا شکار ہے. پیغمبر کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ, میرے پاس اولاد زیادہ ہے. بات سن رہے ہیں؟ میرے پاس اولاد زیادہ ہے, میں دن بھر ان کے لیے کام کرتا ہوں تاکہ اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکوں. حلال رزق کی تلاش ہے. یا رسول اللہ, میں نال بندی کا کام کرتا ہوں, جوتے چپل کو سلتا ہوں, اور اس سے جو کچھ پیسے حاصل ہوتے ہیں حلال رزق, میں اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں. حضور نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور بوسہ لیا, اور اس کے بعد یہی جملہ فرمایا کہ ہَذِهِ يَدٌ لَا تَمَسُّهُ النَّارُ. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ, جو ہاتھ سے کمائی کرنے والا, محنت کرنے والا, وہ اللہ کا دوست. کن کا دوست ہے؟
بولیے نا کن کا دوست؟ اللہ کا دوست ہے۔ آج ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کوئی ایسا کام کرے کہ محنت بھی نہ ہو اور کمائی بھی ہو جائے، اور اس کے چکر میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ 10 روپیہ پھینکیں 20 روپیہ آئے۔ بتلائیے یہ سود ہے کہ نہیں؟ یہ سود ہے کہ نہیں ہے؟ شروع مرحلے میں حضرت مولانا مفتی محمد موسیٰ صاحب دامت برکاتہم نے بھی ہلکا اشارہ اس بات پر فرمایا تھا کہ لوگوں ہم سود سے دور رہیں، رشوت سے دور رہیں۔ یاد رکھیے جب آپ اگر حرام کاری کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کے دل کے اندر یہ بات ہونا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، قبر کے اندر جانا ہے۔ بتاؤ اس وقت اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ تو ہم دور رہیں گے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ہم تو صاحب ایمان ہیں۔ ہم کیا ہے بھائی؟ آپ لوگ بہت ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ ہم تو صاحب ایمان ہیں۔ ہمارا اور آپ کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ جو حلال رزق ہے چاہے 2 روپیہ ہی کیوں نہیں، ہم اس حلال رزق کی طرف قدم بڑھائیں، حرام کی طرف قدم نہیں بڑھائیں۔ پتہ ہے آپ کو نبی اکرم علیہ السلام کا کیا فرمان؟ مثال کے طور پر بینک میں ہم اور آپ پیسے رکھتے ہیں، بہت سارے ہماری مائیں اور بہنیں اس میں بہت آگے بہت محنت کرتی ہے، اور آپ حضرات بھی کوئی کم نہیں ہے، ہم بھی کوئی کم نہیں ہیں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یار 20,000 روپیہ رکھیں گے، کچھ دنوں کے بعد وہ 25,000 روپیہ بن جائے گا، لہٰذا خوب اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس پر ضرور اپنے آپ میں محاسبہ کریں، جو غلط ہے جس کو ہماری شریعت نے منع کیا ہم اس کام کو ہرگز نہ کریں۔ جو پیسہ فاضل ملتا ہے، زیادہ ملتا ہے، ہم اس کو لے لیں اور کسی غریب کو بلا نیت ثواب دے دیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن ہم ان پیسوں کو استعمال کر کے اپنی جنت کو جہنم نہ بنائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنی جنت کو جہنم نہ بنائے۔ لا تدخل الجنت جسد غزی بحرام، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جنت میں وہ جسم داخل نہیں ہوگا جس کی حرام مال سے پرورش کی گئی ہو، حرام مال سے پرورش کی گئی ہو۔ اب حرام بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر آم کا درخت لگا ہوا ہے، ہماری مائیں اور بہنیں بھی اپنے بال بچوں کو بیچتی کہ رے بہوا جو ذرا ہوا تیز ہے کچھ نہ کچھ تو آم ضرور گری ہو، لے کے آ جا۔ اب یہ چھوٹا چھوٹا بچہ جاتا ہے وہاں سے آم وغیرہ کو لے کے آ جاتا ہے، کبھی نہیں گرا ہوتا تو توڑ بھی لیتا ہے، کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ اچھا، جو اپنے بال بچے کو بھیجتے ہیں یا بھیجتے ہیں، یعنی مرد ہو چاہے عورت، اپنے بال بچے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ وہ آم لے کر آ جاؤ دوسرے کے، حالانکہ ان کے پاس بھی آم کا ایک بڑا باغان ہوتا ہے، لیکن اپنے میں سے نہیں، دوسرے کے میں جا کر کے کبھی توڑنے کی کوشش، کبھی گرا ہوا ہے تو فوراً لے کر بھاگنے کی کوشش۔ میرے بھائیوں، اچھا یہ آدمی اپنے بال بچے کو دوسرے کے باغیچے میں بھیجے گا، دوسرا آدمی اپنے بال بچے کو ان کے باغیچہ میں بھیجے گا، حالانکہ ان کے پاس بھی ہے، چاہے تو حلال کھا سکتا ہے، لیکن یہ اپنے بال بچے کو دوسرے کے میں، دوسرے کا اس میں آ کر کے بالآخر یہ بھی حرام کھا رہا ہے وہ بھی حرام کھا رہا ہے، اور مستی میں۔ میرے بھائیوں، ہم اس کی طرف توجہ دیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اگر ایک لقمہ بھی حرام مال کا ہمارے پیٹ میں آ گیا تو یاد رکھیے 40 دن تک کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ ما یتقبل منہ 40 یوما، 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو کیا ہم یہی چاہتے ہیں؟ ارے بھائی 2 پیسہ حلال ہو اور اس سے ہماری زندگی بنتی ہو، ہم یہ کام کریں، حرام کی طرف قدم نہ بڑھائیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔